ٹائمز صرف حکومتی حلقے نے نہیں یا اتحادیوں نے نہیں یا انڈیپینڈنٹ نے نہیں, سب نے یونینیمسلی اس کو پاس کیا کیونکہ پاکستان کی سلامتی کے لیے تھا. تو پی ٹی آئی کی آج آپ لوگوں کو شکل پاکستانیوں کو ضرور پتہ چلنی چاہیے کہ نمبر ایک نیگیٹو ووٹ نہیں, جو باتیں کر رہے تھے اتنا طوفان فلانا ہو گیا دھماکہ ہو گیا. نمبر 2 واک آؤٹ, یعنی کہ کلین چٹ. نمبر 3 59 ٹائمز چیئرمین سینیٹ نے ان کو بلایا ہے کہ کسی قسم کا کوئی اعتراض کسی اپوزیشن کی پارٹی کو ہے, 0. اور لاسٹ اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ 243 کے اوپر سب اتنی کہانیاں کہہ رہے تھے, متفقہ طور پہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونے جا رہی تھی, صرف پروپیگیٹ کیا جا رہا تھا پروپیگنڈے کے تحت. اس میں بھی یونینیمسلی کسی نے نیگیٹو تو چھوڑے, کسی نے بات بھی نہیں کی ہے. تو آج پاکستانی قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی آن بورڈ ہے. یہ ڈرامہ اور دکھوسلا اور ڈرامے بازی کرتی آئی ہے اور کرتی ہے اور آگے بھی کرے گی. ان کی کوئی کسی چیز کے اوپر کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے. سو یہ بتانا آپ لوگوں کو بہت ضروری اس لیے تھا کہ یہ جو گمراہ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, چلیں وہ ان نون ہے, ان کی کوئی اوقات نہیں ہے, لیکن جو نون چہرے ہیں ان کی میں نے پاکستانی قوم سمیت آپ لوگوں کے توسط سے اصلیت بتا دی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا چہرہ ہے کہ باتیں بڑی بڑی, ہر چیز میں نیگیٹو بات, اور جہاں نیگیٹو بات تو کیا اگر ووٹ پریزنٹ کرنا تھا تو وہاں بھی وہ نہیں اپنا اپوزیشن کا ووٹ ڈالا, کلین چٹ دی. اس کے بعد جہاں مدد کی ضرورت تھی وہاں سرکار کو مدد بھی پی ٹی آئی نے فراہم کی, تو وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے. اور تیسری چیز کہ جو پروپیگیٹ کر رہے تھے تھرو آؤٹ 2-3-4 دن سے نیگیٹو باتیں اور مسجدوں کی جھوٹی کہانیاں سنا رہے تھے, ان سب کے منہ پہ آج ایک پی ٹی آئی والوں کا تماچا ہے کہ ان کی اصلیت تو کھل کے قوم کے سامنے آ گئی ہے. تو اب ان کے پاس کیا شکل دکھانے کے لیے وہ قابل ہیں, کس چیز کے بیسس پر وہ پالیٹکس کر رہے ہیں, کیا وہ قوم کو بتانا چاہیے. ٹوٹل فراڈ, ٹوٹل ایکسپوز ہو گئی پی ٹی آئی. اور اس سے زیادہ ایکسپوجر آپ کو پہلے بھی بتاتا رہا, لیکن میں نے مناسب یہ سمجھا کہ کیونکہ یہ بہت جینوئن اور سیریس اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے پاکستانی قوم کو کسی کی اصلیت بتانا, تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. آپ لوگوں کے استعفے پہ کیا کہیں گے, کتنا پریشر ان پہ کیوں ڈالا گیا اور کیا انہیں دوبارہ الیکٹ کرنے کے لیے آپ اپنا رول کو پلے کریں گے؟ دیکھیں جی, صاحب اللہ بڑو صاحب نے قومی مفاد کی خاطر ووٹ دیا ہے, جس کو بڑی اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اور ساری پاکستانیوں کو اسی طرح سوچنا چاہیے جہاں پاکستان کی قومی مفاد کے لیے ہو. اگر کوئی ایسی پیش رفت ہوئی تو بالکل ہمیں ساتھ دینا چاہیے, کیونکہ اگر ہم ایسے لوگوں کی قدر نہیں کریں گے تو پھر کس کی کریں گے. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ابڑو صاحب کے لیے کوئی نیگیٹو چیز ہے. آئی تھنک انہوں نے قومی فریضہ انجام دیا ہے, کیونکہ اسٹرینتھ کرنے کے لیے پاکستان کو متفق اور مضبوط کرنے کے لیے جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم کرتے آئے ہیں, آگے بھی کریں گے, اور انشاءاللہ آگے بھی آپ دیکھیں گے کرتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن میں نے آپ لوگوں کے توسط سے ایکسپوز کر کے ان کی پی ٹی آئی والوں کی اصلیت دکھائی کہ کتنے بڑے ڈرامے باز اور فراڈ ہیں. کہا جا رہا ہے کہ جو منحرف فریقین ہوں گے ان کے ووٹ شمار نہیں ہوں گے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, ہمارے پاس تو ایکسٹرا ووٹ تھے, عرفان صدیقی صاحب کی طبیعت خراب ہے, اللہ ان کو صحت دے, اور بھی ہمارے پاس اسٹینڈ بائی پہ ووٹس ہیں. لیکن اس کی تو رولنگ پاس ہو گئی ہے 59 ٹائمز. اگر آپ کو پوچھا گیا کسی چیز کے اوپر کلاز بائی کلاز آواز دے کے, تو سب یونینیمس ہوا. اس کا مطلب کہ سبھی آن بورڈ ہیں, تو پھر مخالفت کس چیز کی اور پروپیگنڈا اور ڈرامہ کس چیز کا. تھینک یو جی. اس ترمیم کے حوالے سے تو اس سے متعلق جڑی ہوئی چیزیں بتائی ہیں, ترمیم کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں, خاص طور پہ 243, خاص طور پہ آئینی کوڈ اور خاص طور پہ باقی جو چیزیں ہیں تھوڑی سی پریس کانفرنس ہوئی. ٹھیک ہے بھائی, دیکھیں میں تو ویسے ہی سب قوم کو بتا چکا ہوں, آپ کے توسط سے آپ کو بھی بتا چکا ہوں. اب 59 شکیں وہ تو میں یاد نہیں کر سکتا, لیکن موٹا موٹا کام جو پاکستان کے لیے ضروری تھا, جو میں آپ لوگوں کو بول رہا تھا کہ آپ وقت سے پہلے مٹھائی کھائیں, وہ پانی سے بھی زیادہ اسموتھ پاس ہوگا. وہ پانی سے زیادہ اسموتھ ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا, اور آگے پانی سے بھی زیادہ اور ایکسٹریم اسموتھ ہوتے ہوئے دیکھیں گے نیشنل اسمبلی میں, اور آگے کی تیاری کریں گے انشاءاللہ. شکریہ جی.